बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें इस वक्त आपके सामने रखनी है। आज इस्लामाबाद की जुडिशल कम्प्लेक्स मैदान जंग में तब्दील हुई है। वहाँ पर वकला की बड़ी तादाद ने एक साबक फौजी अफसर पर चढ़ाई की है। ये माजरा क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर शुगर माफिया के हवाले से है। पिछले चंद दिनों से इस पर बात हो रही है और अब शहबाज शरीफ ने किसी भी शुगर माफिया को कुचलने का फैसला कर लिया है। आज अंसार अब्बासी ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, वो भी आपके सामने रखनी जरूरी है। इस वक्त अली अमीन गंडापुर बड़ी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। यानी एक तरफ फौजी ऑपरेशन को लेके उन पर दबाव है, लाजमी बात है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर से अली अमीन गंडापुर को घेर लिया गया। और बल्कि जुनेद अकबर ने तो धमकी लगा दी है। ये क्या धमकी है, क्या हालात हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अब हैरत की बात यह है कि इस वक्त आप देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जो महदूद ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है और आप देख चुके हैं जिस अंदाज के अंदर वहाँ की जो अवाम है वो अब इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो एक इत्तफाक राय के साथ ही अल्टीमेटली वहाँ पे अवाम ने बढ़ना है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ 5 अगस्त की जो तैयारियां कर रही है, इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने ट्यूलिप होटल जो है उसकी बुकिंग की हुई थी और वो बुकिंग बताया जा रहा है कि उनकी जो है वो मनसूख कर दी गई है। और इंतजामिया की तरफ से कहा गया जी हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, हम आपको ये इजाज़त नहीं दे सकते। चूँकि आज एक दावतनामा भी जारी किया गया था जिसके अंदर कहा गया था कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर के नाम से ये बुकिंग हुई थी। चूँकि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत बुकिंग थी, तो कहा गया कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने के लिए ट्यूलिप होटल पर इस्लामाबाद इंतजामिया का दबाव है। क्या मुल्क को शमाली कोरिया बनाना चाहते हैं जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो? पीडीएम की कौन सी कॉन्फ्रेंस इमरान खान के दौर में रोकी गई? कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी हक है, ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा। और इसी तरह की एक बड़ी आम स्टेटमेंट जो है वो अलामा राजा नासिर अब्बास ने भी जारी की है और उन्होंने भी कहा कि ये बड़ी सख्त ज्यादती है। और दावतनामा भी शाया किया गया जिसके अंदर दावत दी गई है सबको कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और ये तमाम जो है वो यहाँ पे शरीक हूँ। चूँकि इस वक्त अदलिया की खुद मुख्तारी को मजरू किया जा रहा है, इंसाफ की बुनियादें हिलाई जा रही हैं। अब ये सारी चीज़ें, टैक्सों का निज़ाम, महंगाई, सारे इशूज़ को लेके ये बात की गई है। ट्यूलिप मरी रोड इस्लामाबाद सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे 1 अगस्त को ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अब मुमकिन तौर पर ये जगह उनको नहीं मिलेगी, तो नई जगह कोई भी होगी तो वहाँ ये प्रोग्राम जो है वो होगा। अच्छा, आज अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर दी है वो खबर इतनी है कि बंदा कहता है यार कमाल हो गया। यानी आप देखिए कि अंसार अब्बासी उन सहाफ़ियों में है, इनका शुमार होता है जिनको जो है वो समझा जाता है कि ये ज़रा ज़्यादा पॉलिश बेहतरीन तरीके से करते हैं। और वैसे तो इनकी वज़ाक़ता हमेशा बड़ी ज़बरदस्त रही है दीनी एतबार से। तो अंसार अब्बासी ने खबर ये दी है, आप अंदाज़ा कर लें। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी माफिया के खिलाफ टैक्स के सख्त नफाज के जरिए पहला बड़ा वार किया है, लेकिन माफिया ने भी जवाबी हमला करते हुए मुल्की मार्केट्स को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में चीनी की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। अब इस बंदे को ठीक ठाक हम साफी समझते थे बचपन में, लेकिन अब पता चला है कि अंसार अब्बासी किस तरह का साफी है। वो कहते हैं ये सूरत हाल नई मुआशी बेचैनी को जन्म दे रही है और हुकूमत के आदम को कड़ी आजमाइश में डाल रही है। वजीर आजम जिनके अपने खानदान की चीनी की सनत से पुरानी वाबस्तगी रही है, भाई अब नहीं है क्या अब वाबस्तगी नहीं है? अब ये कह रहे हैं, आप जरा इसकी सहाफत को मुलाहिदा करें। एक एक जुमला आपको अंसार अब्बासी की सहाफत की तस्वीर पेश कर रहा है। यानी चीनी की सनत से पुरानी वाबस्तगी रही है, ने सियासी और माली लिहाज से मजबूत समझे जाने वाले इस शोबे से टकराने का फैसला किया है क्या टकराने का फैसला किया भाई? किसी को जेल की सलाखों में डाला है, कोई शुगर मिल्स बंद हो गई हैं, कोई उनके कोटे खत्म हुए हैं, कोई उनकी सब्सिडी खत्म हुई है, क्या उनको इतने बड़े जुर्माने हुए हैं कि जो 300 अरब रुपए का उन्होंने चूना लगाया है वो वापस लेने का फैसला कर लिया है?
تو آپ اندازہ کریں اس بندے کی صحافت کا. اس انداز میں آج بڑے بڑے جو صحافت کے ہم سمجھتے تھے کہ یہ پلر ہیں اس ملک کے، وہ چینی مافیا کے خلاف وزیر اعظم کا عوامی موقف حیران کن ہونے کے ساتھ باعث امید بھی معلوم ہوتا ہے. اگرچہ ایف بی آر نے شوگر ملز کی جانب سے چینی کی فروخت کو دستاویزی شکل دینے اور ان سے ٹیکس وصولی میں ریکارڈ کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن صارفین کی سطح پر اس کے اثرات برعکس ہیں. وہ بھائی اگر صارفین کو مہنگی ملنی ہے تو چاٹنا ہے آپ نے، وہ کیا کرنا ہے اس شعبے کو. تو یہ ریٹیل مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جس سے ریونیو ریکوری مہم سے حاصل ہونے والی کوئی بھی سیاسی نیک نیتی کے اثرات زائل ہو گئے ہیں. یعنی نیک نیتی سے کام ہو رہے تھے سارے، اور بڑا کام تو پرفارمنس تو بڑی زبردست تھی، لیکن یہ چھوٹا سا جو بیچ میں عوام کو مہنگی دی ہے نا، یہ چھوٹا سا جو معاملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ سارے اثرات ضائع ہو گئے ہیں. اب یہ ہے صحافت. یعنی اب شہباز شریف کے سابق حکومت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، جو اس وقت حکومت اور نون لیگ سے اختلاف رکھتے ہیں، نے بارے میں دلچسپ بیان دیا. اگر وہ اس وقت حکومت کی چینی پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کام کے دوران اپنے تجربے سے یہ انکشاف کیا کہ وزیر اعظم نے چینی مافیا کے دباؤ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. اب یہ بات انہوں نے کی ہے جی، کمال کر دی ہے، کمال صحافت ہے. او بھائی 350 ارب روپے کا، یعنی انصار عباسی صاحب آپ صحافت کر رہے ہیں اور بڑے دین کے دعوے دار بھی بنتے ہیں، تو اگر تو 350 ارب ان کے جہانگیر ترین شریف خاندان، چودھری خسرو بختیار اور ہمایوں اختر اور جن کی ملیں ہیں زرداری اور اومنی گروپ اور سارا ان کے حلق سے نکال لیا ہے، تو بھائی ویری گڈ، اپریشیٹ کرنا چاہیے پوری قوم کو. اس کا مطلب ہے کہ ٹکرا گیا ہے وزیر اعظم، اور اگر ان سے 1 روپیہ بھی ریکور نہیں ہوا، کوئی کسی کو سزا جزا نہیں ہے، عوام کو نچوڑ لیا ہے، مزید نچوڑیں گے، ابھی بھی چینی مارکیٹ میں مہنگی ہے، تو آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم ٹکرا گئے ہیں؟ فی الحال تو عوام سے ٹکرا گئے ہیں. آپ صحافی بھی ٹکرائے ہوئے ہیں، حکومت بھی ٹکرائی ہوئی ہے، فی الحال تو عوام کے خلاف ہی یہ سارا کچھ آپ جو ہے وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. چونکہ روز بجلی، گیس، ہر چیز آپ مہنگی کرتے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کڑچھے چمچے کا کردار یعنی اس انداز میں آپ کے لیے تاثر جاتا ہے آپ کی صحافت سے کہ جیسے آپ کڑچھے چمچے بن کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے اتنے سینئر لوگ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ یعنی مالشی قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آپ پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں یار، باقی جو عوام کے مسائل ہیں ان پہ تو بندے کے بچوں کی طرح ایکچول رپورٹنگ کر دیا کریں. یعنی کام تو حکومت بڑا زبردست کر رہی تھی، پر یہ چھوٹا سا چونا لگا کے جو 300 ارب اس مافیا نے نکالا ہے، اس نے سارا کام خراب کر دیا. یعنی یہ چھوٹا سا معاملہ ہے آپ کے لیے جو آپ تاثر دے رہے ہیں. اچھا، دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے گول مول سا بیان دیا ہے. اب خیبر پختونخوا کے جو عوام ہے نا، اس کو اعتماد میں لینا بڑا ضروری ہوگا اس آپریشن کے حوالے سے. اب تحریک انصاف پر بھی دباؤ ہے، پی ٹی ایم ہے، وہ بھی میدان کے اندر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے یہ مزید نقل مکانی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ اس پورے خطے کو دوبارہ نقل مکانی پہ مجبور کریں گے، اور پھر یہاں سے منرلز اور کچھ خزانے نکالیں گے، اور یہ ساری چیزیں اب ڈسکس ہو رہی ہیں. اب اس بنیاد پہ کہ بھائی ہم نے نہیں نکلنا، آج ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا وہاں پہ. اب حکومت کو چاہیے بھائی، تحریک انصاف کو پراپر، پی ٹی ایم کو بھی انگیج کر کے دلائل کے ساتھ آپ کنونس کریں کہ بھئی آپریشن ضروری ہے، تو ہم یہ کریں گے، عوام کا نقصان ہم نہیں کریں گے، معاشی نقصان نہیں کریں گے، اس طریقے سے کریں گے. اب جنید اکبر جو ہے انہوں نے کہا بھئی اگر تو گنڈا پور حکومت بھی سپورٹ کرتی ہے اس آپریشن کی تو ہم اس کے خلاف بھی اب نکلیں گے. گنڈا پور صاحب نے گول مول سا بیان دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وہ ادھر بھی ہیں وہ ادھر بھی ہیں. اب مجبوری بھی ہے، لازمی بات ہے، آپریشن تو دہشت گردوں کے خلاف کرنا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کرنا ہے، ہم پورا پلان بنائیں گے، ہم جرگے شروع کر چکے ہیں، یہ جرگہ ایک فائنل پھر جرگہ ہوگا، پھر ہم اس کے مطابق لائحہ عمل بنائیں گے، اور پھر جو ہے وہ کریں گے. تو ہم دہشت گردوں کے خلاف ہماری انتظامیہ اور مل کے وہ سارا کریں گے. تو انہوں نے بھی اس طریقے سے ادھر بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، ادھر بھی. تو اب جنید اکبر نے کہا کہ ہم ہر آپریشن کے خلاف ہیں، یہ ادارے ہمیں بتائیں پہلے آپریشن ہوئے ان کے نتائج کیا ہیں. اگر پہلے آپریشن کامیاب تھے تو اب دہشت گرد کہاں سے آ گئے؟ پہلے کہا جاتا تھا اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے گی تو دہشت گردی نہیں ہوگی، لیکن اب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
اور پھر وہ کہتے ہیں بھائی عمران خان کے دور کے اندر تو یہ معاملات نہیں تھے، آپ آئے ہیں پی ڈی ایم اور پلس ٹولہ اور سارا جب سے آئے ہیں یہ سارا کام شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ یہ اس طرح تو انہوں نے کہا کہ ہم حکومت جو اس وقت اپنی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے خلاف بھی گنڈا پور حکومت کے خلاف بھی نکلنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو اس وقت گنڈا پور پھنسے ہوئے ہیں، وہ ادھر بھی مطمئن کر رہے ہیں ادھر بھی مطمئن کر رہے ہیں، اور اصل جو عوام ہے وہ اس وقت ذرا غصے میں نظر آ رہی ہے، اور غصہ آپ کو علم ہے یہ وادی تیرہ اور جو واقعی واقعات ہیں اس کی بنیاد پہ ہوئے ہیں۔ اچھا، آج ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اور یہ ہوا ہے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے اندر۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ ایک کرنل ریٹائرڈ ہیں جو انچارج ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کی سیکیورٹی کے، تو یہ جو سیکیورٹی انچارج ہیں یہ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں، چونکہ جو بچے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کو آج جو ہے وہ 60 بچہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کل گرفتار کیا گیا قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹل سے کہ بھئی خالی کر دے۔ ایک تو 5 اگست کا معاملہ ہے، اور ویسے روٹین کے مطابق بھی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پھڈے پڑتے رہتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ جو ہے وہ جب تھانے کے اندر ظاہر گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں تو عدالت کے اندر وہ بھی پیش ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جو معاملہ ہے وہ بگڑا ہے۔ وکلاء اور سیکیورٹی جو سابق ریٹائرڈ کرنل ہے، وہ وکلاء نے جو ویڈیو دیکھی جا رہی ہے اس کے اندر یہ کرنل ریٹائرڈ ندیم ہے جو قائد اعظم یونیورسٹی کے سیکیورٹی انچارج تھے، اور ان کی وہ پٹائی کر رہے ہیں وکلاء کے، چونکہ عدالت میں تعداد زیادہ ہوتی ہے، اب یہ بھی چونکہ ریٹائرڈ ہیں اور سیکیورٹی انچارج ہیں، تو معاملہ وہی ہے کہ غصہ اگریشن ہے وکلاء کے اندر بھی، چونکہ آدم نذیر تارڑ گروپ سارا وہ حاوی ہو کے سارا کیا ہے، تو اب اس پہ یہ سخت قسم کا ٹکراؤ ہوا ہے۔ ٹکراؤ سے مراد ہے بظاہر جو ویڈیو ہے اس میں چونکہ کوئی کرنل ریٹائرڈ جو ہیں ان کے ساتھ تو کوئی بڑی تعداد نظر نہیں آ رہی، لیکن وکلاء کی طرف سے جو واقعات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس وقت اگریشن، غصہ، ٹکراؤ، تصادم اور اس طرح کے واقعات کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ آج جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو واقعہ ہے اس کو مختلف پیرائے کے اندر رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔